الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ واقعی فرق ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، روزے کی نیت کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہاں سیکھنے کی یہ ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کا ارادہ دل میں کرتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، نیت دل سے ہوتی ہے۔ زبان سے اس نیت کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن نیت دل میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ضروری سمجھتا ہے یا اس کا اہتمام کرتا ہے یا اس کو مشروع سمجھتا ہے کہ نیت زبان سے ہو تو یہ غلط ہے، بلکہ نیت دل ہی سے ہوتی ہے، اور دینی اعمال میں زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ زبان سے اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، اے اللہ میں حج کو جا رہا ہوں، اے اللہ وضو کرتا ہوں، اے اللہ نکاح کرتا ہوں۔ کوئی بولتا ہے نکاح دین نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے ہاں میں نے نکاح کیا اللہ کے لیے، ہاں کوئی کہتا ہے نہیں کرتا ہے۔ وضو کرتے وقت کوئی کہتا ہے نہیں۔ صدقہ دیتے وقت آدمی بولتا ہے میں نیت کرتا ہوں 100 روپے صدقہ دینے کی، نہیں کرتا ہے۔ تمام نیکیاں، ہر نیکی کے لیے نیت چاہیے، لیکن لوگوں نے نیت یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے کرتے ہیں، اور پھر غلطی دوسری اس پر یہ ہے کہ اس کو خاص کیا ہے روزے اور نماز کے ساتھ۔ نماز سے پہلے نیت زبان سے کرتے ہیں، روزے سے پہلے زبان سے کرتے ہیں، بلکہ غلطی مزید یہ ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت کرتے ہیں، حالانکہ ہونا کب چاہیے؟ روزے سے پہلے۔ ویسی وجہ سے آدمی اللہ اکبر کہے اور پھر اس کے بعد اندر نماز میں کہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی کرتا ہے ایسا؟ کوئی کرے گا تو لوگ منع کریں گے، کہیں گے بھائی نیت پہلے ہونا چاہیے، روزے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ روزے میں آدمی وقت شروع ہو جانے کے بعد دعا پڑھتا ہے اور اس کو نیت سمجھتا ہے، وہ دعا بھی ثابت نہیں اور نیت کرنا بھی ثابت نہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اے اللہ میں کل تیرے لیے روزہ رکھنے والا ہوں اور میرے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کان سے سنتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سنتے ہیں، اور زبان سے بولتے ہیں، اور دل سے سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو اس کے اعضاء کے ساتھ جوڑا ہے، تو نیت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں جوڑا ہے؟ دل سے۔ تو پھر دوسرے اعضاء سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا، تو بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ واقعی نیت ہے یا یوں ہی کہہ رہا ہے؟ تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ تو اس کو یاد کریں، یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی نیت کب کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کریں اس کا کوئی روزہ نہیں۔ جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کریں اس کا روزہ نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یجمع الصیام کا مطلب ہوتا ہے، اجمع کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا، عزم کرنا۔ نیت کرنے کو اجمع کہتے ہیں۔ تو جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کریں اس کا روزہ نہیں۔ فجر سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ کیا فجر کی نماز مراد ہے؟ بلکہ یہاں فجر کی نماز مراد نہیں ہے، فجر کی نماز کی کا وقت شروع ہونا مراد ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ملکوں میں اذان ہو جاتی ہے فجر کی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سحری کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ہمارے ملکوں میں بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے راکٹ ابھی چھوڑنے والے ہیں
10 मिनट बच गए सहरी का ख़त्म होने में, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, फिर उसके बाद आप रुक सकते हैं। गैर मुस्लिम सोचते होंगे आखिरी मिनट तक खाते हैं लोग, इतना खाते हैं कि आखिरी मिनट तक, 1 मिनट बच गया तो भी वार्निंग आ रही है, 1 मिनट बच गया रुक जाओ अभी, हाँ आखिरी मिनट तक खाते हैं। तो ये इस तरह से लोगों की नींद ख़राब करना भी कोई मतलब नहीं उसके अंदर। आप लोगों को खाने के लिए आप बता रहे हैं कितना वक्त बचा हुआ है, लोगों के पास घड़ियां हैं भाई, अलार्म है, आज मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। और फिर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं मुसलमानों को ये नुकसान उसका होता है। तो ये भी याद रखें कि इस तरह से नीयत के मामले में नीयत कब होना चाहिए? फजर से मुराद कौन सा वक्त है? जहाँ सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो उससे पहले नीयत होना चाहिए। अब हमारे यहाँ होता क्या है, खा पी के जब वक्त ख़त्म हो जाता है अब ऐलान होता है सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, नीयत कर लें। तो अब नीयत कब कर रहा है? ये वक्त ख़त्म होने के बाद। हालांकि हदीस क्या बता रही है? वक्त ख़त्म होने से पहले करना चाहिए। तो नीयत, हाँ वो भी मसला है कि अल्लाहुम्मा असुमु गदन बोलता है, अल्लाह मैं कल रोज़ा रखूँगा, हालांकि आज का रोज़ा है, वो वक्त शुरू हो चुका है आज के रोज़े का, और गदन बोल रहा है उसके लिए, ये भी गलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गलतियाँ लोग करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर सीखने की ये है कि फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले फ़र्ज़ रोज़े की नीयत ज़रूरी है, लेकिन नफल का आप देख चुके हैं, नफल रोज़े की नीयत आप दिन के किसी हिस्से में करें, कोई मसला नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसका रोज़ा रखने का कोई इरादा नहीं था, नफल रमज़ान के अलावा, नाश्ता उसने नहीं किया, पानी नहीं पिया, खाया पिया नहीं, और ज़िक्र करता रहा, तिलावत करता रहा, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। फिर उसके दिल में बात आई कि चलो आज वैसे भी छुट्टी है, आज रोज़ा ही रख लेते हैं। तो अब उसने नीयत की रोज़ा रखने की, तो क्या ये नीयत कर सकता है? कर सकता है। क्यों? ये नफल रोज़ा है। नफल रोज़े में दिन के किसी भी हिस्से में वो नीयत कर सकता है, बशर्ते के शुरू से लेकर उस वक्त तक के कुछ खाया पिया ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आते, अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी के घर पे, और पूछते घर में कुछ खाने के लिए है? अगर कुछ खाने के लिए होता तो आप खा लेते, और अगर बीवी कहती कि कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए, तो कहते फिर मैं रोज़े से हूँ। मालूम ही हुआ कि आपकी चाहत खाने की थी, लेकिन फिर आपने क्या किया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, तो कहा फिर रोज़ा रख लेते हैं। तो आपने उस वक्त नीयत की रोज़े की। तो इस तरह से नफल रोज़े की नीयत आप दिन के किसी हिस्से में भी कर सकते हैं। शर्त क्या है? आपने सहरी के वक्त से लेके अब तक, यानी शुरू रोज़े से लेके अब तक के कुछ खाया हुआ ना हो। ये नहीं कि नाश्ता वाश्ता खा के ज़ोहर के बाद चलो आप रोज़ा रखते हैं, ऐसा नहीं है। आपका दिन भर कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको सवाब कहाँ से मिलेगा? जहाँ से आपका रोज़ा शुरू हुआ उतना सवाब मिलेगा, पूरे दिन का नहीं। जहाँ से नीयत, वहाँ से अमल शुरू, वहाँ से सवाब शुरू। तो ये भी मसला याद रखें। एक और रिवायत में आपने फरमाया, मल्लम युबय्यिति सियाम मिन अल-लैली फला सियाम लहू, जो रात ही में रोज़े का इरादा न कर ले उसका कोई रोज़ा नहीं। ये रिवायत क्यों है? ताकि फ़जर का इश्तिबाह ख़त्म हो जाए। फ़जर से मुराद नमाज फ़जर नहीं है, बल्कि क्या है, रात ख़त्म हो जाने के बाद का वक्त। और वो कब ख़त्म होती है? सुबह सादिक पर। तो सुबह सादिक हो गई, नीयत का वक्त ख़त्म हो गया, उससे पहले फ़र्ज़ रोज़े की नीयत कर लेना चाहिए। और वो भी क्या है, रात में आपने नीयत की थी रोज़ा रखना है भाई, वो आपकी नीयत हो गई। ऐन रोज़े से पहले नीयत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दस्तरखान बिछाए, हाँ सारे खाने आपके सामने रखे, आप पूरा खा रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हाँ सब कुछ खा लिया आपने। क्यों खाए? रोज़ा रखने के लिए खाए ना। आप मालूम नहीं आपको क्यों खा रहे, मालूम नहीं मुझको भी क्यों खा रहा भाई। कोई है ऐसा आदमी, उसको पूछेंगे आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब खा रहा हूँ। क्यों? मालूम नहीं, मतलब खाना है, खा रहा है। ऐसा कोई है आदमी? उसकी नीयत होती है सहरी की। सहरी किसके लिए है? हाँ रोज़े के लिए, उसी का नाम नीयत है। मैं क्यों खा रहा हूँ? ये रोज़े के लिए खा रहा हूँ, उसी का नाम नीयत है। अलग से नीयत दिल में करने की ज़रूरत नहीं है। नीयत दिल के इरादे का नाम है, जैसे बाकी चीज़ों का इरादा करता है, इसका भी इरादा किया। अब आइए क़ियाम रमज़ान से मुतालिक मसाइल देखते हैं। सवाल नंबर 11, क़ियाम रमज़ान यानी तरावीह की मसनून रकात कितनी हैं? तरावीह
یعنی قیام رمضان اس کے کئی نام ہیں. جیسے اس کا ایک نام ہے تہجد، اور ایک نام ہے قیام رمضان، اور ایک نام ہے قیام اللیل، اور ایک نام ہے صلاۃ اللیل. یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں. ایک نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے صلاۃ الصبح اور صلاۃ الفجر دونوں نام صبح کی نماز کے ہیں. عشاء ہے، العتمہ، اور کئی نام اس طرح سے ہو سکتے ہیں. تو ایک نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں 2 نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہ آپ نے کہا کہ میں ابھی تراویح پڑھ رہا ہوں، پھر کہا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں. اس طرح سے فرق کے ساتھ آپ نے 2 نمازیں پڑھی ہوں، یہ تراویح ہے اور یہ تہجد ہے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. آپ کی رات کی ایک ہی نماز تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے. ابو سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی، کس طرح آپ پڑھتے تھے. فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے پوچھا رمضان کے بارے میں، حضرت عائشہ نے بتایا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کیسے پڑھتے تھے، 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، مت پوچھ کے کیسی عمدہ اور کیسی لمبی وہ ہوتی تھیں. ثم یصلی 4، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ کے کیسی اچھے سے آپ پڑھتے تھے اور کتنی لمبی وہ ہوتی تھیں. ثم یصلی 3، پھر اس کے بعد 3 رکعتیں آپ پڑھتے تھے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے کچھ سو بھی جاتے ہیں. قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے کہا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، عائشہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بھر کی رات کی نماز 11 رکعت تھی. اگر رمضان میں ایکسٹرا کچھ ہوتا تھا تو آپ بتاتی. بعض لوگ کیا کہتے ہیں تہجد کے بارے میں ہے، اور ٹھیک ہے، پوچھنے والے نے رات کی نماز پوچھی، رات میں سال بھر میں صرف تہجد تھی اور رمضان میں تہجد اور تراویح تھی، تو بتانا ہی چاہیے تھا سال بھر 11 پڑھتے تھے اور رمضان میں 20 اور 11 پڑھتے تھے. بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پوچھنے والا جو اصل پوچھ رہا ہے وہ تو بتا رہی نہیں. پھر اس کا مطلب عائشہ نے بتایا ہی نہیں اس کو. وہ پوچھ رہا ہے کہ رمضان میں کیا تھا. تو اگر رمضان میں ایکسٹرا کچھ ہوتا تھا جو سال بھر میں نہیں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ نے بتانا چاہیے پھر ان کے حساب سے کہ دیکھو سال بھر میں 11 رکعت تہجد اور پھر رمضان میں 23 رکعت تراویح، تو وتر کتنے بار ہو گئے؟ یہ 11 میں کہاں سے آ رہا وتر؟ وتر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اب آپ سوچیں کس کے بولنے والے کس کے ساتھ بولتے ہیں؟ تراویح کے ساتھ جوڑتے ہیں نا. امام جب مسجد میں پڑھاتا ہے تو تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں کہ تراویح کے ساتھ؟ اور یہ وتر کس کے ساتھ ہو رہی، تہجد کے ساتھ کہ تراویح کے ساتھ؟ سوال پیدا ہوا نا. تو وتر جس کے ساتھ وہ تراویح. اب آپ بھی ایسا بولنا ٹھیک ہے، دونوں الگ ہے نا. تو وتر کس کے ساتھ ہوتی ہے، تراویح کے ساتھ کہ تہجد کے ساتھ؟ آپ یہاں سے شروع کرنا. تو بولیں گے تراویح کے ساتھ، کیونکہ امام 20 جب پڑھاتا ہے، جو لوگ 20 پڑھتے ہیں، اس کے بعد اخیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، کل ملا کے 23 ہو گئی. تو آپ یہاں سے شروع کیا الف باتا سے کہ وتر تراویح کے ساتھ ہوتی ہے کہ تہجد کے ساتھ. تو وہ بھی سوچے گا پکڑنے شروع کر دیا اس نے مجھ کو، ہاں برابر پکڑ رہا ہے. تو وتر تراویح کے ساتھ میں. تو یہاں پر 11 رکعت میں 8 تو تہجد ہو گئی اور 3 کیا ہو گئی؟ وتر ہو گئی. تو پھر تراویح کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ تو تراویح ہونا چاہیے پھر جس کے ساتھ وتر ہے رمضان میں.
तो फिर तहज्जुद कहाँ गई? तो इन रातों में रमज़ान की तहज्जुद कहाँ है? ये तो तरावी हो गई। वो कहेगा नहीं ये तहज्जुद है, तो फिर तरावी कहाँ गई? क्योंकि वित्र किसके साथ है? तरावी के साथ। अगर नहीं ये तो तरावी है, तहज्जुद कहाँ है? जवाब तहज्जुद का तुम लेकर आओ कि रमज़ान में ज़ायद तहज्जुद है। और हमारे नज़दीक तहज्जुद और तरावी क्या है? एक है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। रमज़ान हो या गैर रमज़ान एक ही नमाज है जिसके साथ वित्र की नमाज़ पढ़ी जाती है। रमज़ान में भी वही नमाज, रमज़ान के अलावा भी वही नमाज। समझ में आई बात? वरना हज़रत आयशा रमज़ान की एक एक्स्ट्रा नमाज बताती। पूछने वाले ने पूछा रात में रमज़ान में क्या होता था अमल आपका? तो असल तो बताया ही नहीं, उसमें तरावी और फिर तहज्जुद की बता रहे हैं, यानी तरावी नहीं पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहा कि पहले 4 पढ़ते थे और बहुत लंबी, फिर 4। अब कोई आदमी कह सकते देखो यहाँ भी फिर पकड़ रहे हैं हम लोग कि 4 रकात है ये, तो तरावी की तो 2-2 पढ़ते हैं, तो ये तो 4 है। तो आप सोचें यहाँ पर अगर कोई आदमी कहता है कि एक इंसान चाश की कितनी रकातें हैं, तो आदमी कहता है 4 या 8 या 12 भी पढ़ सकता है, या कम से कम 2 भी पढ़ सकता है। तो 12 अगर बोलता है वो, तो 12 के एक सलाम से पढ़ता है। या किसी को आप पूछिए कि भाई तरावी की नमाज 8 है कि 20 है, कितनी रकात है? बोले 20 रकात है। तो 20 रकात एक सलाम से है? नहीं, 2-2 से है। तो तूने 20 रकात कैसे बोला? तो बाज़ औक़ात इकट्ठी को भी कहा जाता है, लेकिन उससे मुराद 2-2 रकात करके होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि रात की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी थी? 2-2 रकात थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात है। रात की नमाज 2-2 रकात है। फिर ये 4 क्या है? 4 फिर गैप, 4 फिर गैप, जैसा आज तक उम्मत करती आई है। हम लोग क्या करते हैं, चाहे 20 वाले हों या 8 वाले हों, कैसा पढ़ते हैं? कितनी रकत के बाद गैप देते हैं? वो एक सलाम की कैसी हुई? आपने भी 4 कहा, आपने भी क्या कहा? जो 20 वाला है वो भी क्या कहेगा? गैप कितनी रकत के बाद देने का? तो बोलेगा 4 रकत के बाद। लेकिन 4 को क्या मान रहा है? एक साथ या अलग अलग? अलग अलग। तो वही हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि 4 रकत पहले, फिर 4 रकत उसके बाद में, फिर उसके बाद वित्र। क्योंकि दूसरी रिवायत से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि 2-2 रकत ही आप पढ़ते थे। और आपने फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती हैं, अतनाम क़ब्ल अन तूतिर, अल्लाह के रसूल आप वित्र से पहले सो जाते हैं, यानी आप बीच में गैप करके आराम भी करते थे। इससे बात मालूम होती है कि रात की नमाज, तरावी की नमाज आदमी पूरी इकट्ठी ना भी पढ़े तब भी चलता है। थोड़ी पढ़ के थोड़ा आराम करके फिर पढ़े, कोई हरज इसमें नहीं है। क्योंकि और भी कई रिवायात हैं, इब्न अब्बास की रिवायत और वाज़ेह इससे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर आराम किया, फिर उठे, फिर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर आराम किया। तो इस तरह से एक रात में कई मरतबा आपने किया। तो इससे भी मालूम होता है कि एक आदमी अपनी रात की नमाज में फ़र्क कर सकता है, एक साथ पूरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और सवाल ये कि आप वित्र से पहले आराम करते थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप वित्र से पहले सो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं लेकिन दिल नहीं सोता। क्या मतलब है? आम इंसानों के साथ नींद की हालत में शैतान खेलता है, अंबिया के साथ ऐसा नहीं होता है। अंबिया नींद की हालत में भी गाफिल नहीं होते हैं, बल्कि नींद की हालत में भी अल्लाह की तरफ से उलूम और हिकमत का इल्क़ा उनके क़ुलूब पर होता रहता है। इसीलिए गैर नबी को एहतलाम होता है, अंबिया को नहीं होता है। ये बताना ज़रूरी है, इसलिए कि हज़रत आयशा ने बताया इसको। तो गैर नबी को एहतलाम होता है क्योंकि शैतान उसके साथ ख्वाब में खेलता है, लेकिन अंबिया के साथ ये नहीं होता है, अंबिया इससे पाक होते हैं। तो इस हदीस से बात मालूम है कि रात की नमाज कितनी है? 11। बाद लोग कहते हैं नहीं ठीक है, लेकिन हज़रत उमर ने 11 नहीं 20 का हुक्म दिया था। तो देखें हज़रत उमर ने क्या हुक्म दिया था। सवाल नंबर 12,
حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام رمضان کی کتنی رکعت کا حکم دیا تھا؟ صائب ابن یزید کہتے ہیں امر عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کو یاد رکھیں، کیا کیا؟ امر کا مطلب حکم دیا، کس کو؟ ابی ابن کعب و تمیم الداری، دو صحابیوں کو، ایک کا نام ہے ابی ابن کعب اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ تمیم الداری، ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، ہمارا قاری جب ہم کو نماز پڑھاتا، صاحب میں یزید کہتے ہیں تراویح میں، تو یقرأ بالمئین 100 آیتوں والی صورتیں پڑھاتا ہے، یا 100 آیتوں کے قریب پڑھتا، یعنی کئی 100 آیتیں پڑھی جاتی نماز میں۔ حتی كنا نعتمد على العصی من طول القیام، یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام ہوتا کہ ہم اپنی لاٹھیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں کیا کرتے ہم لوگ؟ اتنا لمبا قیام ہوتا کہ لاٹھیوں پہ ٹیک ہم کو لگانا پڑتی تھی، اتنے لمبے قیام ہوتے تھے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم لوٹتے تھے تو ایک دم فجر کا وقت قریب ہو چکا ہوتا تھا، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی خاص طور سے۔ نمبر 1، حضرت عمر نے کتنے رکعت کا حکم دیا تھا؟ 11۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تہجد اور تراویح 2 الگ الگ نمازیں ہیں تو واپس لوٹتے تھے کب؟ فجر کے قریب۔ تو تہجد کا وقت کہاں گیا؟ جب رات میں اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تراویح میں، تو پھر تہجد کا وقت کہاں گیا؟ تو یہ 2 نمازیں ایسی کوئی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام مالک نے اس کو موطا میں روایت کیا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تراویح میں لمبے قیام کا رواج تھا۔ بہتر کیا ہے اس میں؟ قیام کیسا ہو؟ لمبا ہو۔ آج کل کی نمازیں آپ دیکھیں گے، بچوں کو دکھائیں گے گھبرا جائیں گے۔ ایک نماز میرے پاس ہے، دکھا دیتا آپ کو، لیکن ایسی نماز، اللہ اکبر، ایک سانس میں پوری صورت ختم، ایک نہیں 2 صورتیں ختم، اتنا تیزی سے، اور یعنی اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنا تیز، یہ کوئی نماز ہے؟ ایسی نماز پڑھیں گے اتنی تیز تو 1 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لے گا۔ ایسی نماز اللہ کے پاس ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ اصل سنت اس میں یہ ہے، ادب یہ ہے کہ قیام کیسا ہو؟ پرسکون ہو، وقار کے ساتھ ہو، طویل قیام ہو، اتنا طویل بھی نہ ہو کہ لوگ برداشت نہ کر سکیں، لیکن اتنا تیز بھی نہ ہو کہ لوگ برداشت نہ کر سکیں۔ بعض اوقات اتنا تیز قیام ہوتا ہے، پیچھے بھائی جوان ہے تو کچھ عمر دراز لوگ بھی تو ہیں، اتنا تیزی سے جھکیں گے اٹھیں گے فٹافٹ، ان کا کچھ ہو گیا کم زیادہ، دوا کرنے کا خرچہ کون دے گا بھائی؟ تو بعض اتنی تیزی کے ساتھ، اتنا تیز نماز بہت عجیب چیز ہے، میں دکھا دیتا اگر آپ کو۔ خیر، سوال نمبر 13، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھی ہے؟ نعیم ابن زیاد ابی طلحہ الانماری کہتے ہیں انہ سمع النعمان بن بشیر یقول علی منبر حمص، حمص علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک ممبر پر، نماز کے مسجد کے ممبر پر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے سنا، قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 23 فی شہر رمضان الی ثلث اللیل، ہم نے نماز پڑھی، قیام کیا، کب؟ 23ویں رمضان کو، 23ویں شب کو رمضان کی، الی ثلث اللیل، 1/3 رات تک، 1/3 نائٹ، ثم قمنا معه لیلۃ 25 الی نصف اللیل، 1/3 رات تک 23ویں رات کو، آدھی رات تک 25ویں رات کو، یہ ہوا 23، یہ 25، ثم قام بنا لیلۃ 27
پھر 27ویں رات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا، حتی ظننا ان لا ندرک الفلاح، حتی ظننا ان لا ندرک الفلاح، اتنا لمبا قیام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا، گمان ہمارا ہونے لگا کہ ہم کو فلاح نہیں ملنے والی۔ کہتے ہیں وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الفلاح، ہم سحری کو الفلاح کہتے تھے، سحری جو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے تھے ہم لوگ؟ الفلاح۔ یعنی ہمیں ڈر ہو گیا، اتنی لمبی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی، کہ ہم کو سحری ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تہجد اور تراویح الگ الگ دو نمازیں ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پڑھتے تھے؟ پھر جب وہ تراویح اتنی لمبی پڑھے تو تہجد کہاں گئی؟ اتنا وقت بچ گیا کہ جس کے اندر آدمی سحری کا اس کو ڈر ہو جائے کہ صحابہ اتنا کھاتے تھے ہماری طرح، یعنی ہم کو ڈر ہو گیا سحری، ہم لوگ آدھا گھنٹہ کھاتے ہیں بھائی، ان لوگوں کے لیے سحری کیسا تھا؟ تھوڑا سا کھا لیے، یعنی اتنا قریب وقت آ گیا کہ سحری کا بھی ہم کو کیا ہو گیا؟ خطرہ۔ سوچی کتنا کم وقت ہوگا، وہ اتنے کم وقت میں لمبی لمبی نماز پڑھنے والی تہجد کی پڑھ سکتے نماز؟ تو معلوم یہ کہ دو نمازیں تھی نہیں، یہ ایک ہی نماز رات کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں دو نمازیں پڑھنے کا ثبوت اس اعتبار سے کہ یہ تراویح اور تہجد ہے نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا اور لفظ احمد کے ہیں۔ کیا باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر ایسا سنت اتنا کرتے ہو، پھر جماعت سے پڑھتے اتنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے کہ بتاؤ؟ جماعت سے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو شروع کیا، نہیں، بلکہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا کس نے شروع کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، فلم یقم بنا شیئا من الشہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ بالکل قیام نہیں کیا، حتی بقی سبع، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں۔ علماء نے کہا ہے کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں کا مطلب یہ ہے کہ 29 کا مہینہ پکا ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو 29 کے حساب سے ایک دم پکی ہماری کتنی بچ گئی راتیں؟ 7 راتیں۔ تو کون سی رات ہوئی ہے؟ 23ویں، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی آیا نا، 23، 25 اور 27، تو اس اعتبار سے کون سی رات ہوئی؟ 23۔ کہتے ہیں کہ 23ویں رات میں آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، ہمارے ساتھ قیام کے یہاں تک کہ 1/3 رات چلی گئی۔ فلما كانت السادسہ، جب چھٹی رات، اب الٹا آ رہے ہیں وہ، 6 راتیں بج گئی، جب چھٹی رات تھی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، تو 24ویں رات کو آپ نے قیام نہیں کیا۔ فلما كانت الخامسہ، جب 25ویں رات تھی تو آپ نے کیا کیا؟ قام بنا حتی ذهب شطر اللیل، آدھی رات تک آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، وہی جو پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کاش کہ آپ اس رات میں اور زیادہ قیام کرتے۔ فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، آپ نے کہا کہ آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو، امام نماز سے فارغ ہو، تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا آپ نے امام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھی تراویح کی، اور مان لیجیے 1 گھنٹے میں عموماً ہو جاتا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ شاید ہی ہوتا ہو گئی، 1-1.5 گھنٹہ آپ نے قیام کیا اور تراویح ختم ہو گئی، آپ گئے آرام کیا، تو امام کے ساتھ شروع سے اخیر تک نماز میں شریک ہونے کا ثواب کیا ہے؟ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اکیلے میں یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ بھی نماز پڑھنا بہت ثواب کی چیز ہے۔ تو یہ آپ نے قول سے کہا، اور
फरमाते हैं फलम्मा कानत अर्राबिआ लम यकुम, जब चौथी रात थी यानी 26वीं थी तो आपने क़ियाम नहीं किया। फलम्मा कानत अस्सालिसा, जब 27वीं रात आई, तीसरी रात पीछे से तीसरी, तो आपने क्या किया? जमा अहलहु व निसाअहु वन्नास, आपने अपने घर वालों को, अपनी बीवियों को और लोगों को जमा किया। और फ़क़ाम बिना हत्ता खशिना अन यफूतना अल-फलाह, और इतना लंबा क़ियाम किया कि हमको फ़लाह के फ़ौत होने का डर हो गया। क़ाल क़ुल्तु वमल फ़लाह क़ाल अस्सुहूर, कहा, मैंने पूछा कि फ़लाह क्या है? कहा कि फ़लाह सहरी है। और कहते हैं सुम्मा लम यकुम बक़ियत अश-शहर, फिर इसके बाद बचे हुए रातों में आपने हमारे साथ क़ियाम नहीं किया महीने के आखिर तक। तो इससे मालूम हुआ कि 23, 25 और 27 इन 3 रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया। और 27वीं रात में आपने क्या किया? अपने घर वालों को, बीवियों को और आम मुसलमानों को भी जमा किया। तो इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके जमात से नमाज पढ़ाई। अगर जमात सही नहीं होती तो आप पढ़ाते? मालूम है कि तरावी में भी जमात की बुनियाद किसने डाली? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसके बारे में ये कहना कि तरावी से जमात की नमाज की शुरुआत हज़रत उमर ने की, सही है? नहीं। मालूम है कि ख़ुद ये मसनून अमल है, जमात से तरावी पढ़ना ये ख़ुद सुन्नत है। और आपने यहाँ ख़ुद कहा कि इमाम के साथ अगर आदमी क़ियाम करें तो उसको क्या मिलेगा? पूरी रात का सवाब। तो इससे भी मालूम होता है कि इमाम के साथ क़ियामुल लैल मशरू है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ़ 3 रातों का क्यों? और यही हमारा 15वां सवाल है कि क्या 3 रातों से ज़्यादा तरावीह बिदअत है? बाद लोग कहते हैं तुम लोग जब सुन्नत करते हो, 11 रकात सुन्नत है, 11 रकात सुन्नत है, फिर तुम लोग 3 रात तरावीह क्यों नहीं पढ़ते? पूरा महीना तरावीह क्यों पढ़ते हो? अब सवाल के 2 हिस्से हैं। पूरा महीना तरावीह पढ़ना अकेले और जमात से। अकेले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा महीना साबित है कि नहीं? कौलन व फ़िअलन दोनों साबित है। आयशा क्या फरमा रही हैं? रमज़ान और गैर रमज़ान में मालूम कि पूरा रमज़ान आप 11 रकात पढ़ते थे, तो पूरा महीना तरावी पढ़ना तो साबित हो गया। सवाल हुआ कि जमात से कितना हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रातें पढ़ाई? 3 रातें। तो फिर ज़्यादा रातें क्यों नहीं पढ़ाई? आइए देखते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ज़ात लैलतिन फिल मस्जिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नमाज पढ़ी मस्जिद में, रात में। फ़सल्ला बिसलातिही अन्नास, फ़सल्ला बिसलातिही नासुन, लोगों ने आपके साथ नमाज पढ़ी। सुम्मा सल्ला मिनल क़ाबिला फ़कथुर अन्नास, पहली रात में नमाज पढ़ी, लोग आके आपको ज्वाइन हो गए। आपने सबको जमा किया था? नहीं, लोग आके ख़ुद से जुड़ गए। कोई आदमी रात में क़ियामुल लैल कर रहा है, कोई दूसरा आके उसके साथ शरीक हो जाए तो जायज़ है? जायज़ है, पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं, जमात उसके साथ शरीक हो सकता है। फ़लम्मा सल्ला मिनल क़ाबिलति फ़कथुर अन्नास, जब दूसरी रात आई, उसके बाद वाली अगली रात जो भी थी, चाहे वो डायरेक्ट रात हो या एक छोड़ के हो, तो अगली रात जब आपने क़ियाम किया तो फ़कथुर अन्नास, लोग बढ़ गए। सुम्मा इज्तमअू मिनल लैलति अस्सालिसा अव अर्राबिआ, फिर तीसरी या चौथी रात में लोग फिर जमा हुए। फ़लम यख़रुज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उस रात में यानी चौथी रात में, क्योंकि तीसरी रात का आप पिछली रिवायत में देख चुके हैं। 3 रातें कौन सी थी वो? 23, 25 और 27। और रावी ने पिछली हदीस में क्या कहा? फिर उसके बाद आप पूरे महीने में आपने हमको नमाज पढ़ाई नहीं। तो 3 के बाद कौन सी में नहीं पढ़ाई? चौथी में आपने नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो यहाँ जो रावी को शक है तीसरी या चौथी रात थी, तो कौन सी होना चाहिए वो? चौथी। 3 में पढ़ाई, चौथी में नहीं।
فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب چوتھی رات آئی تو آپ ہمارے نماز پڑھانے کے لیے نکلے نہیں. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا رات میں جو کچھ تم نے کیا میں نے دیکھا، یعنی تم مسجد میں جمع ہوئے نماز کے لیے، دیکھا میں نے، مجھے معلوم تھا. ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. آپ نے فرمایا رات میں تم مسجد میں آئے جمع ہوئے، مجھے معلوم تھا، میں نے دیکھا، لیکن میں اسی لیے باہر نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. اور راوی کہتے ہیں وذالک فی رمضان، یہ واقعہ رمضان کا ہے. تو چوتھی رات میں آپ نے آنا کیا کر دیا؟ بند، اور 3 راتوں تک پڑھایا. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کیا بتایا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر کیا ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں نماز پڑھائیں، کیا وہ اس اعتبار سے تھا کہ 3 راتیں پڑھانا چاہیے اور اس سے زیادہ اور کم نہیں، یا پھر یہ اس اعتبار سے تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے؟ آپ کا نہیں پڑھانا اس کی وجہ تھی، رکاوٹ تھی آپ کے لیے پڑھانے میں یا نہیں تھی؟ رکاوٹ تھی. وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ نماز فرض نہ ہو جائے. فرض ہوگی امت نبھا نہیں پائے گی، نبھا نہیں پائے گی کیا ہوگا؟ ہاں، گناہگار ہوں گے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان گناہگار ہوں، اس لیے آپ نے پابندی سے اس کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اللہ فرض کر دے. اس ڈر سے آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا اگر ایسا ہوتا کہ 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کیا بولتے ان کے سامنے؟ آپ یہ کہتے دیکھو یہ نماز صرف 3 راتوں کے لیے ہے، 3 سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. کیا آپ نے ایسا بتایا؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو آپ ایک مجبوری کی وجہ سے باہر نہیں نکلے. ایسا نہیں کہ آپ یہ مانتے ہوں کہ 3 ہی راتوں میں نماز پڑھنا چاہیے. اس لیے کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھے نا، ہم کو بھی 3 پڑھنا چاہیے، تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ 3 سے زیادہ جماعت سے پڑھنا غلط ہو، بلکہ آپ نے مجبوری بتائی اپنی کہ مجھے مجبوری ہے، اگر میں نکلوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ نماز فرض ہو جائے گی. لیکن آج وہ مجبوری باقی ہے کیا؟ کوئی آدمی مسجد کے امام صاحب بول سکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے وہی مجھ پر نہ آ جائے اور یہ نماز فرض نہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے. وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو کیا کیا؟ ایک امام کے تابع کر کے مسجد میں پورے مہینے کے لیے کیا کر دی؟ جماعت قائم کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ ڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب وہ ڈر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اگر وہ ڈر نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، کیونکہ آپ نے نہیں پڑھنے کی اور کوئی وجہ بتائی کہ بتائیے کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ ہی بتائی. آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا چوتھی رات کا انتظار کرنا غلط ہے کیونکہ 3 رات سے زیادہ نہیں پڑھتے، ایسا کہا نہیں. ان کے اس جذبے کو، ان کی یعنی تراویح کی جماعت کی چاہت کو آپ نے غلط بتایا نہیں. تو معلوم ہے کہ تراویح کی 3 سے زیادہ کی چاہت غلط نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر اس بات کو جانتے تھے اور انہوں نے اسی لیے کیا کیا؟ بعد میں جماعت قائم کی اور پورے مہینے کی کیونکہ ابھی وہی آنے والی نہیں ہے. تو یہ بھی بات واضح ہوئی کہ 3 راتوں سے زیادہ تراویح بری نہیں ہے، لیکن مجبوری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آپ نے نہیں پڑھائی. اگر وہ مجبوری نہیں ہوتی تو آپ پڑھاتے، ضرور پڑھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ تیسری رات میں تو خود آپ نے سب کو جمع کیا تھا. اگر جمع کرنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ جمع کرتے؟ معلوم ہے کہ جمع کرنا اچھا ہے اور آپ کا آخری عمل جمع کرنا ہے. چھوڑنا مجبوری سے ہے. چھوڑنا کیا ہے؟ مجبوری سے ہے.
سوال نمبر 16، کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ بلا شبہ عورتیں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں، یعنی اپنے گھر میں اگر عورتیں کچھ جمع ہو جاتی ہیں، مان لیجئے گھر کی بڑی فیملی ہے، ساس ہے، بہو ہے اور بچیاں ہیں، سب مل کے گھر میں اگر تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ لاؤڈ سپیکر سے پورے گاؤں میں ایک بنا کے مسجد الگ سے بنائیں، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الگ سے عورتوں کی مسجد ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورتوں کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے کبھی سنا نہیں کہ یہ عورتوں کی مسجد ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں، ابراہیم النخعی غالباً جہاں تک مجھ کو یاد وہی ہیں، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ ام المؤمنین سے یہ بات منقول یعنی ان سے مروی ہے، انہا کانت تؤم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں، اور وہ فتقوم وسطاً، وہ کہاں ٹھہرتی تھیں؟ صف میں درمیان میں۔ یعنی دیکھیے یہاں پر یہ جو مردوں کی صفیں ہیں یہ صفیں ہیں، ٹھیک، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے، لیکن عورتوں کی جب صفیں بنیں گی تو امام ان میں سے جو ہوگی وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ صف کے اندر، صف میں درمیان میں۔ فتقوم وسطاً، وہ آگے ہٹ کے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف میں کھڑی ہوگی۔ تو اس طرح سے عورتوں کی جماعت بھی بن سکتی ہے، اور عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ آج کل ہمارے جمعہ بھی پڑھانے لگی عورتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمعہ خطبہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وہ مرد ہی پڑھائے گا۔ کیوں؟ عورتوں کے ساتھ کیا زیادتی ظلم ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کام کی تقسیم کی ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں اظہار ہے، اور عورتوں کے لیے اظہار ہے کیا؟ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اخفاء ہے، ان کے لیے پردہ ہے۔ تو جہاں پردے کے معاملات ہیں، عورتوں کو پردے کے ساتھ ہی وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ مردوں کے لیے یہ ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر کیا ہیں؟ قوام ہیں۔ تو جمعہ اور عیدین وغیرہ کی ذمہ داری مرد امام کے اوپر ہے، وہی اس کو نبھائے گا۔ برابر اتنی کرنے لگیں کہ کہیں ٹھیک ہے، پھر عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، مرد بھی پیدا کرنے لگیں، تو یہ کوئی بات ہے؟ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے مرد اور عورت کی، دونوں الگ الگ ہیں، ان کا جسمانی ڈھانچہ سے لے کر ان کا سائیکولوجیکل ڈھانچہ سے لے کر ان کی ذمہ داریاں سب الگ ہیں۔ کچھ چیزوں میں دونوں مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں لیکن دونوں الگ ہیں۔ تو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پر رکھی ہیں، کچھ عورتوں پر رکھی ہیں۔ اب دونوں کو اس طرح سے برابر کر دینا یہ نادانی ہے، اس میں نقصان ہوگا۔ ہم لوگ ابھی رک جائیں گے، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہماری آگے کی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔